جی اسٹارٹ کریں. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز پیاری بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے ذکر کی محفل میں جمع ہوئے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے شرکاء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر کونے سے اتنی آسانی سے زوم میٹنگ کے ذریعے ہم سب کو جمع کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے ذکر کی محفل میں جمع ہوں، اور اس محفل کو زمین اور آسمان تک جتنے تمام فرشتے ہیں وہ چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، چاہے مختلف ممالک میں ہوں، لیکن یہ ایک پورا دائرہ بن جاتا ہے اور وہ سب ہم سب کی مغفرت کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اور انہی لوگوں کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب وہ اپنے عرش کے سائے تلے جب جگہ دیں گے اللہ تعالیٰ، تو قیامت میں وہ جب پکاریں گے اللہ تعالیٰ این متحابین بجلالی اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ آؤ آج ہم تمہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس وقت انسان بے چین ہوگا اس سائے کے لیے کہ کوئی کہیں سے ذرا سا شیلٹر مل جائے. تو اللہ تعالیٰ سوچیں کہ ہم لوگوں کو اس دن بھی جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. تو آج کا ٹاپک ہے المحرومون، کہ یعنی محرومون جمع ہے نا محروم کی. آپ سب کو پتہ ہے محروم کس کو کہتے ہیں، ڈپرائیوڈ آف، کسی چیز سے کمی رہنا کچھ. تو ہم سب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ان میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کسی میں دولت کی کمی ہے، کسی میں علم کی کمی ہے، تو کسی میں صحت کی کمی ہے، کسی نہ کسی چیز کی. کیونکہ مطلب جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو پرفیکٹ ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ وتعالی، جس میں کہ کوئی بھی نہ نقص نہ خامی نہ کمی نہ کچھ نہیں ہوتی. لیکن انسان محروم ہوتا ہے، ضرور کسی نہ کسی چیز سے محروم ہوتا ہے. جتنے لوگوں کو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہنستے بولتے خوش و خرم نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے بہت کلوز ہوتے ہیں اور قریب جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنی محرومیوں کو گرانا شروع کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ محروم تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کے اندر ہر چیز کی، کبھی وہ بتائیں گے اپنی صحت کی بیماری کا، کبھی بزنس کے لاس کا، کبھی کسی چیز کا، کچھ نہ کچھ ضرور وہ ذکر کریں گے. لیکن اصل پتہ ہے آپ لوگوں کو اصل محروم کون ہوتا ہے؟ کوئی گیس کرے گا؟ جی فرین بتا رہی ہیں آپ؟ جی کشور کہ میں اصل میں بچوں کا لنچ بنا رہی تھی. ہیلو، اچھا چلے کوئی اور بتائے گا. اتنے لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں، بتائیں بھائی، گیس کیجئے کہ کون سب سے زیادہ محروم وہ ہے. اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے. ویری گڈ، یہی بات ہے. تو سب سے بڑی جو محروم وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اس سے محروم ہو جائے. تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت بہت زیادہ رچ پیپل ہیں وہ، لیکن جب آپ ان کی محرومیاں جب سنتے ہیں کہ کبھی وہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو کبھی ان کا ڈیٹ اتنا ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو کبھی مطلب کوئی نہ کوئی وہ اپنی تکلیفیں آپ کو بیان کر دیں گے. ان کو کوئی راحت اور سکون اور سعادت کی بات ان میں آپ نہیں پائیں گے. حالانکہ اس کو ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو بھی کاؤنٹ کرنا میری نعمتوں کو تو تم تو انہیں کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے.
ہم اپنی صحت کو دیکھ لیں, ہم اپنے آنکھ جھپکنے ہی کی ایک اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ہماری آئیلڈ بھی اگر اسٹاپ ہو جائے ذرا یہ ورک کرنا, تو یہ جو وائپر کی طرح پانی جو نکلتا ہے لیکریمل گلینڈ سے اور اس کو آنکھ کو صاف کرتا رہتا ہے, وہ نہیں صاف ہوگا تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. اور انسان کی اگر آنکھ یہ کھلی رہ جائے اور بالکل ڈرائی ہو جائے, وہ بار بار بند اوپن بند وائپر کی طرح یہ نہیں کرے, تو ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ ڈرائی ہو جائے گی آنکھ, اندھے ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کڈنی کس طرح فلٹر کر رہا ہے پانی کو, کس طرح یورین باہر نکالتا ہے, اور ڈائلیسس کی مشینوں پہ کتنا پیسہ لگ جاتا ہے انسان کو, ذرا سا گردے کی صفائی, ہر چیز کو, ہارٹ کو دیکھ لیں کتنا وہ بلڈ پمپ کر رہا ہے جو ہمارے برین تک اور ہر باڈی پارٹ میں جا رہا ہے. یعنی آپ کوئی چیز آپ کاؤنٹ کر لیں, اپنے سر سے پاؤں تک کے ایک ایک روئے کو دیکھ لیں, ہر چیز کام کے لیے اور ہر چیز سے کتنا فائدہ. لیکن جب آپ کسی بڑے پیسے بزنس والوں سے ملیے تو وہ اتنی محرومی بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنے کو سوسائڈ تک کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں دولت ہماری کم ہو گئی, ہمارا بزنس ڈوب گیا, تو وہ بالکل یعنی یہاں تک آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے کو ختم کر لیں, دنیا سے ان ساری جھنجھٹ سے ہٹ جائیں یہ سمجھ کے. تو اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محروم لوگوں میں کبھی نہ شامل کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لذت رکوع اور سجود سے وہ محروم ہوتے ہیں. وہ ان کے اپنی نمازیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو سکون ملنا چاہیے, خوشی ملنی چاہیے, لذت آنی چاہیے, وہ ان کے رکوع اور سجود میں بالکل اس سے محروم ہوتے ہیں. وہ اللہ کے مطلب یعنی مسلم پیدا ہوتے ہیں, مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں, تمام دولت ان کو ملی ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ 5 وقت اس میں جائیں گے نماز پڑھنے تو فٹافٹ وضو کیا, یہ نہیں دیکھا کہ میرے کوئی پارٹ کہیں ڈرائی تو نہیں رہ گئے, یعنی فل وضو ہوا بھی ہے کہ نہیں, اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو کھٹاکھٹ جان ماز بچھایا, کیا کہتے ہیں چڑیوں کی ٹونگ کی طرح ڈھوک کے مارا, فٹافٹ رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, یہ منٹوں میں ایک دم نماز پڑھا اور پڑھ کے فارغ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابی کو کہا تھا جاؤ پھر سے پڑھو نماز, پھر دوبارہ گئے, پھر انہوں نے کہا ابھی بھی نہیں ہوئی تمہاری, پھر سے پڑھو, 3 دفعہ انہوں نے کہا. یعنی کہ وہ جو نماز ایسی پڑھی جاتی ہے اٹھا کے منہ پہ پھینک دی جائے گی قیامت کے دن. تو اللہ نہ کرے کہ ہم لذت رکوع اور سجود سے محروم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ایسی نماز ہمارے منہ پہ پھینک دے, ایسا نہ ہو. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں لذت محسوس کریں, آہستہ آہستہ سے ایک ایک چیز پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں کہ کب ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, کب ہم اللہ کو سبحان اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, کب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیں تو اپنے وضو کو صحیح کریں, اپنی نماز کو صحیح کریں, اپنی اس میں لذت محسوس کر کے پڑھیں. ورنہ تو پھر وہی ہوگا نا کہ اب ہم اس وہ کیا کہتے ہیں گدھے کی طرح ہو جائیں کہ گدھے پہ لاد کے دھوبی اپنے کپڑے لاتا ہے نا, جا کے دھڑ سے اتارا اور پھر چلا گیا. تو اسی طریقے سے ہم جاتے ہیں, نماز کو اٹھا کے مارا پھینکا اور پھر چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ رکھے لذت صلات سے. تو اللہم لا تجعلنا منہم. تو اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لذت تلاوت القرآن سے محروم, یعنی کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, نہ ہم اس کے صحیح مخارج کو دیکھتے ہیں, نہ اس پہ تدبر کرتے ہیں, نہ تفکر کرتے ہیں, اور بس طوطے کی طرح پڑھے جا رہے ہیں, رٹے بھی جا رہے ہیں, حفظ بھی کر لیا. اتنا بڑا قرآن کا خزانہ جس کی امانت کو سنبھالنے کے لیے انسان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم اس کو سنبھالیں گے, تو وہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مطلب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں. اللہ کیا ہم سے بات کر رہا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہمارے دلوں میں اترے, تو اس سے اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن سے, اس کی لذت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے. اللہم لا تجعلنا منہم. آپ سب لوگ آمین کہیے جب میں کہوں لا تجعلنا منہم, تو تاکہ اس سے ہم لوگ اس سے بچ سکیں. پھر لذت کثرت ذکر و استغفار سے محرومی. ہم لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, ہم استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یہ زبان اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کریں. الحمدللہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ. پھر استغفار کے علاوہ درود شریف, جتنی زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر پورے ٹائم بھی اپنی درود شریف ہی پڑھتے رہیں گے
تب بھی آپ کو اس کا حق ادا ہو جائے گا کہ آپ اپنے لیے دعا نہ مانگیں، تب بھی آپ کی دعائیں جو ہیں نا وہ بھی اللہ کیا قبول ہوں گی۔ اور اس کا ابھی میں نے مطلب اس زمانے کی تو بات الگ ہے، میں تو ابھی کی بات بتاتی ہوں کہ میرا تجربہ یہ ہوا ہے کہ ابھی پچھلے چند مہینے میں ایک بچہ کراچی سے تھا، اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ، اتنا بڑا قرضہ، اتنے لاکھوں کا کہ امیجن نہیں کر سکتے کہ کیسے وہ کرے گا۔ غریب انسان وہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ بس اس نے ایسے ہی پوچھا تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو کہا بس تم استغفار اور درود شریف کو اپنا ورد بنا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا، اس نے اس بات کو اتنی سیریسلی لیا، اس کا ایمان اتنا اچھا، ہم لوگوں سے کہیں اچھا ایمان اس آدمی کا کہ نہ بہت تعلیم ہے اس کی نہ کچھ ہے، لیکن اس نے جو پڑھنا شروع کیا ہے درود شریف اور استغفار، ان دو چیزوں کو اس نے اپنا وہ بنا لیا روٹین، بالکل اٹھتے بیٹھتے ہر وقت۔ آج اس کا لاکھوں کا قرضہ بالکل یعنی بالکل زیرو ہو گیا، سارا قرضہ اتر گیا، اور جو کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کہاں سے اتنے لاکھوں ادا کروں گا۔ میرا خیال تقریباً 7 8 10 لاکھ کتنا تھا، اس کو کافی تھا، اور وہ سارا قرضہ اس کا غائب، ایک دم زیرو ہو گیا، ایک غریب انسان کا سوچیں۔ اور پھر کہاں سے کہ غیب سے اس کے پاس ایسی وائف کا رشتہ آیا کہ جو آرام سے 30 40 لاکھ کی مطلب اونر ہے، وہ اس کا رشتہ اس کے لیے آ گیا۔ آپ بتائیں، غریب انسان، اور صرف یہ برکت ہے اس کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس زمانے ہی میں سب تھا، یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، صرف کیا ہے ہمیں اپنا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مطلب وہ دے، قوت دے کہ ایمان کا وہ درجہ، وہ لیول ہم بھی لا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام یہ ذکر کی جو تمام جو ویلیو ہے، جو اصل ہے، اس کو ہم اپنے اندر محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ لذت خشوع و بکا میں ذکر اللہ کی جب یاد آتی ہے، اللہ کو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی بیٹھے بیٹھے اگر کبھی اللہ یاد آیا تو اللہ سے ڈر کی جو خشوع اور خضوع کے اندر جو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اس کی آنکھوں سے آنسو بےقرار نکل آتا ہے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے وہ بکا جو کرتا ہے، جو روتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی لذت سے محروم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اس لذت سے کبھی محروم نہ کرنا، بلکہ ہر چیز جب ہم پڑھیں تو اس میں اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اس کو محسوس کریں۔ اور چھٹی ہے لذت بر والدین، والدین کی جو ان کے ساتھ جیسے انہوں نے ان کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ وہ جو ہمیں بچپن میں اتنے پیار سے محبت سے پالتے تھے، اور آج کتنے لوگ ہیں جو اس سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے بالکل محروم ہو گئے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، اور اگر گھر میں بھی ہیں تو ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، جو بھی ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، تو باپ کی جنت کی چابی بھی ہے۔ تو ہمیں ماں اور باپ دونوں کی جو ویلیو ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بر الوالدین سے محروم نہ کرے، آمین۔ پھر لذت اخوہ فی اللہ، جو ہم نے ابھی لاسٹ آپ لوگوں کو ابھی اس سے پہلے والا لیکچر تھا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے جو محبت ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے۔ چاہے کوئی غریب ہمارا دوست ہو، چاہے امیر ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اس سے ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، کیونکہ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یا اس کی کیا مطلب پوزیشن ہے، یا دولت کتنی ہے، شکل صورت کیا ہے، کسی وجہ سے نہیں اس سے محبت کریں، بلکہ اس سے اس لیے محبت کریں کہ وہ ہمارے دین اسلام میں ہمارا ساتھی ہے۔ اس کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہمارا دین میں اور اچھی برتری ہوتی ہے، یعنی بڑھاوا آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بہت پیار کریں، محبت کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون ہمارا شفاعت کا ذریعہ بن جائے قیامت کے دن۔ کیا پتا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں جاؤ اپنے دوست کو نیچے کے درجے سے اٹھا کے جنت کے اعلیٰ درجے میں لے آؤ۔ تو یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا، یہ اپنے عزیز اقارب خون کے رشتے سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس محبت کے اندر جو لذت ہے، اس لذت کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخوہ فی اللہ کی لذت سے محروم نہ کرے۔
پھر ایک 8واں نمبر ہے کہ لذت سعادت زوجیہ سے محروم. بہت سے لوگ ہیں شادی شدہ ہیں، اپنی لو میرج بھی کی سب کی، لیکن ان میں ٹینشن، لڑائی جھگڑا، گھر کے اندر سکون نہیں ہے. تو یہ زوجیہ کی جو لذت ہے، جو میاں بیوی کی آپس کی محبت، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے، تاکہ گھر میں سکون ہو، ہم آرام سے دین کا کام بھی کر سکیں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلمز ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ دور کرے اور ہمیں اس سے زوجیت کی محبت، لڑائی جھگڑا اس سے محروم نہ کرے. پھر 9th ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل حلال، یعنی کہ جو نیک حلال رزق ہے، اس کی لذت سے کبھی محروم نہ کرے. کتنے لوگ ہیں کہ رشوتیں لے رہے کے کھا رہے ہیں، بھر رہے ہیں اپنا پیٹ، آگ جا رہی ہے. کتنے ہیں بینک کا سود لے کے اپنا زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی اگر مانگیں گے تو پرانا اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، لیکن آگے کو رزق حلال کھانا. کتنے لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سلاٹرڈ کھانا ہے نہیں کھانا ہے، وہ اٹھا کے ہر چیز کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو یہ وہ بھی محروم ہے. لذت سعادت جو ہے اس کی، یہ عقل حلال لازم ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. تو یہ تمام چیزوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، بلکہ عقل حلال ہمیں بھی دے، ہماری اولاد کو بھی دے، تاکہ اس کی ہر دعا قبول ہو اللہ کے یہاں. اور سب سے آخر میں 10واں پوائنٹ، ویسے تو ابھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن انڈین پوائنٹ میں لاسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ سے محروم نہ کرے. سب سے بڑی محرومی کون سی ہے؟ کہ اگر انسان پوری زندگی اچھا رہا، نماز بھی پڑھا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن مرتے وقت وہ محروم ہو گیا حسن خاتمہ سے. تو آپ سوچیں وہ کیا حال ہوگا کہ انسان ایمان پہ اس کو موت ہی نہ آئے. تو ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محرومیوں سے، تمام جتنی بھی طرح کی محرومی بتائیے، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بچائے. کیونکہ وہ کتنے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں ہی میں کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا. اپنی عبادت کا، ذکر کا، صحت کا اور تمام چیزیں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا من قلیلون. یہ قلیلون ہوتے ہیں وہ بہت قلیل نمبر میں، یعنی کہ وہ لوگ بہت کم ہیں دنیا میں، بہت گنے چنے لوگ ہیں. تو ان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کرے کہ اللہم اجعلنا من قلیلون، کہ جو بالکل تھوڑے لوگ ہیں، جو کسی چیز سے محروم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی نعمتیں عطا کی ہیں. تو اس چیز کو ادا کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی ایک پوائنٹ آتا ہے کہ کس سے، اس طرح سے ہم کیسے، مطلب کس چیز سے اپنے کو اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا بولیں آپ لوگ. سوال ریپیٹ کریے گا کشور جی. مطلب کس طرح سے ہم کون سی ایسی چیز کریں کہ جس سے یہ جو محرومیاں ہیں نا ہمارے اندر، تو اس محرومی سے ہم بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قلیلون میں شامل کر لے. وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں نا دنیا میں، بہت قلیل تعداد میں، جو کسی چیز سے محروم نہیں ہوتے، مطلب بہت ہی گنتی کے کتنے پرسنٹ کہیں گے، 1% کہہ لیں، تو وہ ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و ام، سنت. جی بیٹا، ون بائی ون. میرے خیال سے اخلاص اور خلوص ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جی اور بولیے، اور دوسرا کوئی ٹرائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کش آنٹی، اس جی میں مولانا. یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہم محروم نہ رہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہماری نیت جو ہے، جیسا کہ میری بہن نے بھی کہا ہے، اخلاص ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. دور ہوگا ہمارے اندر کہ ہم محروم نہ رہیں. سب سے جو ہماری مدد ہوگی وہ دعا سے. تو آغاز دعا ہے، اور اس کی جائیں
اس کے لیے سیرت کا مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے، عمل کی توفیق بھی ملتی صحیح. چلیے اور کوئی ٹرائی مطلب کرتا ہے؟ جو ہے فرین جو اب یہ آپ لیں گی آنسر؟ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنا، مشکل عمل کرنا یہ ہوں، آسان ہوتا چلا جاتا ہے سیرت کے تعلق. پھر جی اور کوئی ہے؟ سب لوگ لینا پارٹیسپیٹ کرے. میں نے تو اتنے سارے کوشچن نہیں کیے، ایک کوشچن ہے بہت آسان سا. جلدی بتائیں جلدی. جی فرین. یہی سمجھ آ رہا ہے بس قرآن آپ اور سنت پہ عمل کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے. ہاں اس کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے قرآن کو بالکل صحیح ہے کہ اخلاص نیت بھی ہونی چاہیے اور سب کچھ اس کو پڑھنا سمجھنا بھی چاہیے، علم بھی حاصل کرنا ہے. لیکن اس کا فریضہ کیسے ہم ادا کریں گے کہ جب ہم دین کی تبلیغ کریں گے، جب اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے پڑوسی میں، اپنے اولاد میں، اپنے عزیز اقارب میں ان کو نصیحت کریں گے. پہلے تو اپنے لیے نصیحت، اس کے بعد نصیحت ہمیشہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی جب اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے ہماری ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے کہ جو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو، تو آج ہم معاشرے کی برائیوں کو روکنے کے لیے ہم کتنے کھڑے ہوتے ہیں. ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ اگر کسی کو ٹوکا تو وہ ہم سے لڑائی کرے گا، دور ہو جائے گا، گھر آنا بند کر دے گا، ہمیں بلانا بند کر دے گا. انہیں ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں صرف اپنا حق ادا اسی وقت ہوگا، ہم اس وقت محروم نہیں ہوں گے جب ہم اس کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں گے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے خیر کی طرف دعوت دی تو وہ اس پر عمل کرنے والا جیسا بن گیا. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا لکھا ہے، جو کچھ جانا ہے، اخلاص نیت سے ہم آگے بڑھائیں، دین کی تبلیغ کریں اور ایسی تبلیغ کریں کہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے کہ شرک بدعت روکے لوگوں کو اور صحیح علم ہم دین کا حاصل کریں جو بالکل مستند ہے، اور وہی چیز ہم آگے دوسروں میں پھیلائیں. تو خلاصہ کلام اس میں یہی ہوا کہ دنیا میں 3 طرح کے آپ دیکھیں محرومین ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں ملتی ہے بہت زیادہ لیکن آخرت میں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہم لا تجعلنا منہم، کہ دنیا ہمیں بہت مل جائے اور اللہ کے ہاں جائیں تو ہم محروم ہوں، ہمیں نہ جنت ملے نہ کچھ بلکہ اور ہمیں عذاب ہی ملے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کہ دنیا نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت، نہ ہی دنیا میں وہ دین اسلام کو اچھی طرح سمجھ پا رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں نہ ڈالے. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی رحمت خاصہ سے دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے اور کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور فائزین میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے نہ جو دنیا میں محروم ہو کسی چیز سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے، اور نہ ہی آخرت میں وہ کوئی محروم ہو. کیونکہ وہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ محروم لوگ کن میں ہیں؟ کیا یہ کافروں میں ہیں؟ کیا یہ یہود نصارہ میں ہے؟ نہیں، یہ ہمارے مسلمانوں میں ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان، ہمیں اپنے گھر میں قرآن و حدیث سب ہے، ہمارے پاس گائیڈنس ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہم اپنے فرائض میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں اور اللہ پہ ایمان بالغیب میں، ان سب میں ہم پکے کیوں نہیں ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں لیکن ان کی لذتوں سے ہم محظوظ نہیں ہو رہے ہیں. اس سے تمام چیزوں سے ہم کیوں بالکل دنیا میں یعنی اپنے کو بالکل کھپا رکھا ہے ہم نے، کوئی شاپنگ میں، کوئی ناولیں پڑھنے میں، کوئی فلمیں دیکھنے میں، کوئی ڈرامے میں، کوئی اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو، اپنی عمر کو اور اپنی قوت کو، ہر چیز کو ضائع کر رہے ہیں. تو ہم سب محرومین میں نہ شامل ہوں. اللہ سے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومین میں شامل نہ کرے، بلکہ ہمیں اس طرح سے پکا یقین اپنے اوپر دے کہ یہ جو بچے بے چین ہو کے، فرسٹریٹڈ ہو کے، ڈپریس ہو کے جو خودکشیاں کر رہے ہیں اور یہ سب، وہ سب سے ہم سب بچ جائیں اور حلاوت الایمان کی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں وہ کر دے، بھر دے ہمارے دلوں کو، اور ہمیں آخرت میں بھی جزا دے دے اور دنیا میں بھی جزا دے دے.
ہمیں کہیں پہ بھی محروم نہ رکھے. ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے. شیطان نے تو کہا ہے ہم اس آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے، کیونکہ وہ عدو مبین ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ تو چیلنج کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ چکا ہے کہ ہم تو اس کو لے کے جائیں گے اور اپنے ساتھ گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کتنی بھی کوشش کر لو لیکن وہ ہمارے نیک بندے نہیں پھسلیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ شیطان کا جو وعدہ ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ شیطان پھسلا نہ دے تم کو، یہ کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے سامنے آ کے تمہیں ہر طرح سے پھنسائے گا. تم اس کی شیطان کی چالوں کو ہر لمحے سمجھو اور اتنے زیادہ غور سے دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھسل گئے. تو ہر لمحے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر لمحے ہمیں بالکل غفلت میں نہیں جانا ہے بلکہ اپنی ہر چیز کو دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.